اللهم صل على محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. والتثنية والجمع في الأعلام إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها، مع أنه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالها حقيقة بحيث جاز عليكم السلام بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باقية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة إلى آخره. آخری مطلب کے ساتھ مربوط ہے یہ اشکال، یہ عبارت جو میں نے پڑھی ہے آج کے درس کا، وہ تثنیۃ والجمع، آخری مطلب مصنف کا یہ تھا سابق درس میں کہ صاحب معالم کا دعویٰ یہ ہے، مفرد کی بات ہو گئی ختم، دوبارہ تکرار نہیں کروں گا، تثنیہ جمع میں حقیقتاً لفظ تثنیہ متعدد معانی میں استعمال ہوا حقیقتاً، اس لیے کہ لفظ تکرار ہے، دو لفظ ہے گویا، عینان یعنی عین و عین. میری آواز اونچی ہوتی باہر احساس کرتا بلے دعوى صاحب المعالم عینان یعنی عین و عین، ولہذا عین الباصرہ و عین الجاریہ، یہ دعویٰ تھا صاحب معالم کا. تو مصنف کا جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ شیخنا بلے صاحب المعالم شیخ حسن النجفی، یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ دو معانی میں لفظ تثنیہ حقیقتاً استعمال ہوا ہے اور یہ جائز ہے تثنیہ میں، اس لیے کہ لفظ تکرار ہوا. میں مانتا ہوں کہ لفظ تکرار ہے، بھلے ٹھیک ہے لفظ تکرار ہے، لیکن دو مستقل معانی مراد نہیں ہے بلکہ ایک معنی کے دو مصداق ہے. بس یہ خلاصہ جواب پوچھتا، معنی ایک ہے اس کے دو فرد ہیں. تثنیہ میں ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک عین باصرہ مراد ہو عینان میں اور ایک عین جاریہ ہو، نہیں، عین جاریہ کے دو فرد، عین باصرہ کے دو فرد مراد ہے. فإذا معنی ایک ہے، اس کے دو مصداق بیان ہو رہے ہیں تثنیہ میں، نہیں کہ دو الگ الگ معانی متضاد معانی، یہ عین باصرہ ہے اور یہ بہنے والا جو چشمہ ہے اس کے لیے عین جاریہ. دو متضاد الگ معانی مراد نہیں بلکہ معنی ایک ہے، وہ ہے عین باصرہ کے دو فرد عینان، یہ مراد ہے. فإذا تثنیہ دو مستقل معانی میں استعمال نہیں ہوا ہے تاکہ آپ یوں کہیں کہ لفظ تکرار ہے اور الگ الگ دو معنی ہے. ٹھیک ہے لفظ تکرار ہے لیکن تکرار ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دو الگ الگ معانی ہیں. المعنی واحد اور تثنیہ میں دو مصداق بیان ہو رہے ہیں اسی معنی واحد کے، وہ ہے عین جاریہ عین باصرہ کے دو فرد یعنی دو آنکھ تمام. اور اس میں آپ کا جو دعویٰ ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تثنیہ دو متعدد معانی میں مستقلاً استعمال ہوا ہے، ایسا نہیں ہے تمام. اب آ جائے شیخ مصنف کے اوپر ایک اشکال وارد ہوتا ہے. یہاں انصاف یہ ہے نا، یعنی مستویٰ کب بنتا ہے جس کتاب کو پڑھنے سے انسان کے اندر استعداد، خود مصنف لکھنے والا مصنف ہی ہمیں بتائے کہ جو میں نے رائے اختیار کی ہے اس میں یہ احتمال ہے، اس کی طرف متوجہ رہو، یہ اشکال بھی ہو سکتا ہے، یہ اشکال بھی ہو سکتا ہے. یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس حد تک جو ہے مطلب دقیق ہے اور کس حد تک ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ یوں کہ بس یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے لیے راستہ بند کر رہا ہے مصنف یا استاد، تو محتملات کی طرف اشارہ کریں نا، یہ احتمال یہ ہے، تو وہاں سے انسان کا ذہن کھل جاتا ہے کہ جو ہے یہ راستہ محدود نہیں ہے بلکہ وسیع ہے. شیخ مصنف اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ یہ جو میں نے جواب دیا ہے صاحب معالم کو، لیکن ایک اشکال ہے میرے اوپر، وہ یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ لفظ عین میں عینان، دو عین سے مراد الگ الگ دو معنی مراد نہیں ہے، معنی ایک ہے وہ عین باصرہ، اس کے دو فرد مراد ہے. معنی واحد کے دو فرد، نہ دو معانی الگ الگ، دونوں میں فرق ہے، دونوں تعبیروں میں. یہ بات میں نے تو کی ہے لیکن مشکل میرے لیے یہ ہے کہ آپ نے لفظ عینان میں تو یہ بات ٹھیک بتائی ہے، لیکن لفظ زیدان میں کیا کروں؟ یعنی اعلام شخصیت، مثال میں نہ جائیے، اعلام شخصیت میں اور آپ کے نام، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بھلے میں سمان، زیدان، خالدان، اعلام شخصیت کلی اشکال ہے. من جملہ اس اعلام شخصیت میں سے ایک لفظ زید ہے، لفظ زید کا تسنیہ زیدان ہے.
زیدان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معنی ایک ہے، اس کے دو فرد مراد ہیں، مصنف پر اعتراض، بلکہ دو الگ الگ معنی ہے بھائی، زیدون ذات مستقل و زید آخر، دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں متباین ہیں، بین الجزیات نسبت تباین، کبھی بھی آپ اس جزئی پہ جزئی پر حمل نہیں کر سکتے ہیں، زید و زید نہیں کہہ سکتے بھائی، تباین بین الجزیات نسبت تباین ہوتی ہے، لہٰذا یہ دو زید الگ الگ ہیں، ایسا نہیں کہ ایک معنی کے دو فرد ہے، جس طرح سے آپ نے عینان میں توجیہ بیان کی ہے۔ شیخ جواب دیتے ہیں، والتثنیہ، یہ ہے جواب ہماری عبارت، والتثنیۃ، اور یہی بات جمع میں بھی ہے، چونکہ میں نے تثنیہ میں جو ہے بات کی، والتثنیۃ والجمع فی الاعلام، اعلام شخصیہ مراد ہے، اعلام شخصیہ، انما ہوا بتأویل المفرد، انما ہوا بتأویل المفرد، الى المسمى بها بهذه الاعلام، بها ضمیر پلٹ دیا گا اعلام کی طرف، مع انه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالها حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باقية من تثنية العين حقيقة لما كان، یہ لما كان جو ہے نا جواب کس کے لیے، بحيث مع انه لو قيل هكذا لما كان، یہ عبارت ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انما ہوا، یہ جو استعمال ہے تثنیہ کا اعلام میں، یہ بتأویل المفرد، مفرد کو تعویل کرنا ہے، کس کی طرف تعویل کرنا ہے، الی المسمى، مدلول کی طرف، بہا، مسمى کس کے ذریعے، بہا بہذا الاعلام، اعلام کا جو مسمى ہے، جو مدلول ہے، اس میں ایک فرد کو معین نہیں کرتے ہم، زیدن جب ہم کہتے ہیں تو اس کو آپ تعویل کریں، ذات زید مراد نہ لے لے ایک شخص خارجی معین، بلکہ مسمى زید کو لفظ قرار دے دیں، اس لفظ کا معنی بولیں، معنی زید یعنی مسمى زید یعنی شنو، معنی زید، اس طرح سے تعویل کریں گے۔ جب ہم تعویل کریں گے تو تثنیہ میں آ کر ہم کہیں گے کہ اسی معنی کے دو فرد، اسی معنی کے دو فرد، یہاں تعویل اس طرح سے شیخ مصنف، انما هو بتأویل المفرد، مفرد کو تعویل کرنے کے ذریعے، الی المسمى، مدلول کی طرف تعویل کریں، مسمى کس کے ذریعے، بہا جو اس علام ہے، اس علم کو ابھی زید علم شخصی ہے، مفرد ہے، اس کو آپ یوں نہ کہیں کہ ذات زید جو کہ خارج میرے پاس، معین نہ کریں، بلکہ زید یعنی مسمى زید، مدلول زید، مسمى یعنی ذات مراد نہیں، مشخص نہ کرے، معین نہ کرے، تاکہ یہ معنی عام ہوتا ہے کہ نہیں، مشخص نہ کرے، معنی زید یوں کہیں تو پھر جو ہے معنی میں عمومیت آتی ہے، تو اس معنی کے دو فرد مراد دیں گے ہم، زیدان میں، اسی زید کو جب زیدان بنائیں گے، یعنی زیدان میں وہ معنی مفرد جو کہ مسمى میں تبدیل کیا ہے، اس مسمى کے دو فرد، یعنی ایک معنی کلی فرد، مسمى جب کہا جاتا ہے نا، مسمى زید یعنی وہ مسمى عام ہوتا ہے، شخص معین مراد نہیں ہوتا، جب مسمى عام ہو تو اس معنی عام کے دو فرد مراد لیں گے زیدان، اس طرح کی توجیہ کی ہے مصنف نے۔ مع، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ایک توجیہ ہے، پہلی بات، مع انه لو قیل بعدم التأویل، اس کے باوجود اگر ہم تعویل کے بارے میں قائل نہ ہو جائے، یہ جو میں نے تعویل کی ہے، وکفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعمالہما حقیقتاً، تعویل کے قائل نہ ہو جائے اور یوں کہیں کہ اتحاد کافی ہے لفظ میں، یعنی زیدان، زیدن و زیدن، کس چیز کے لیے، فی استعمالہما حقیقتاً، استعمال التثنیہ والجمع، بھئی لفظ میں یہ جو اتحاد ہے، زیدن و زیدن، وہ بھی زید یہ بھی زید، یہ اتحاد کافی ہے کہ یہ دونوں ہر ایک میں مستقلاً حقیقتاً استعمال ہوا، اگر اس چیز کے قائل ہو جائے، تعویل نہ کرے، زید کے لیے الگ ایک معنی ہے، اس زید کے لیے الگ ایک معنی ہے، لفظ میں یہ اتحاد ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقتاً الگ الگ معنی میں استعمال ہوئے، یہ اگر ہم کہیں بحیث، اس حیثیت سے کہ جاز ارادت عین جاریتین
وعین باقیۃ من تثنیۃ العین حقیقتاً، یعنی اتحاد سے مراد کیا ہے؟ لفظ میں اتحاد ہے اور الگ الگ معنی ہے، اس حیثیت سے کہ جائز ہے ارادہ کرنا آپ کے لیے ارادۃ عین جاریہ، الگ جو صاحب معلم کہہ رہا ہے، ٹھیک نہیں؟ یعنی شیخ مسلم کہتے ہیں کہ اگر ہم یوں کہیں جو صاحب معلم کہہ رہا ہے، جیسا کہ عین جاریہ و عین باقیہ من تثنیۃ العین، تثنیہ عین سے حقیقتاً، حقیقتاً جس طرح سے وہاں مراد لیا ہے، اگر یوں کہے یہاں پر بھی عالم شخصیہ میں تو لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الاکثر، جو یعنی وہی مقالہ دہرائے جو صاحب معالم نے کہا ہے، اس کو سنیے پہلے میں بیان کرتا کہ بات تک صاحب معالم کی بات ہی اگر ہم دہرائیں، کیا کہا صاحب معالم نے؟ بھئی لفظ عینان میں عین جاریہ اور عین باصر، وہی معنی یہاں پر بھی دہرائے کہ جو ہے زیدان، زید ہذا و زید ہذا، دونوں حقیقتاً، مجازاً نہیں، حقیقتاً الگ الگ دو معنی مراد ہیں۔ یوں بھی کہا جائے تب بھی جو ہے لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الاکثر، وہ جو مشکل ہے ہمارے پاس کیا؟ لفظ کا متعدد معنی میں استعمال ہونا، آن واحد میں، استعمال واحد میں جائز نہیں ہے جو ہم نے کہا نا، وہ اشکال یہاں نہیں آ سکتا ہے تثنیہ اور جمع۔ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ لأن ہیئتہما، ہیئت التثنیہ والجمع انما تدل على ارادت المتعدد مما يراد من مفردہما، بھئی لفظ یہاں پر مفرد نہیں ہے میرے پاس، تائیں کہ آپ کہیں کہ لفظ مفرد کو آپ متعدد معنی میں استعمال کرتے ہیں، میرے پاس لفظ تثنیہ ہے لہذا متعدد معنی لینے میں کیا مشکل ہے؟ علامت تثنیہ ملحق ہے، علامت جمع ملحق ہے، تو تثنیہ میں دو فرد میں مراد ہے، اس لیے کہ لفظ میرے پاس تثنیہ ہے، تو وہ اشکال کی استعمال واحد میں ایک ہی لفظ متعدد معنی میں استعمال ہونے والا، وہ اشکال یہاں نہیں آ سکتا ہے، یہ زیادہ جواب اقرب ہے، یہ زیادہ مانوس ہے جی۔ تو وہ جو اصل اشکال ہے کہ آن واحد اور استعمال واحد میں لفظ واحد کا استعمال متعدد معنی میں، وہ اشکال تثنیہ اور جمع میں نہیں آ سکتا ہے۔ ایک لفظ کے لیے یہاں دو لفظ، یہاں گویا دو لفظ سے تثنیہ کی علامت ملحق ہے، ہیئتہما انما تدل علی ارادۃ المتعدد مما، اس معنی میں سے کہ یراد من مفردہ، جو آپ مفرد سے جو معنی ارادہ کرتے ہیں نا اسی میں تعدد کہے یا صاحب معالم کی طرح کہے یا جو میں کہہ رہا ہوں، دونوں صورتیں، یعنی صاحب معالم نے، بلکہ یوں ترجیح ہے کہ صاحب معالم نے جو کہا ہے اس بات کو تسلیم بھی کی جائے کہ الگ الگ دو معنی مراد، تب بھی تعدد میں استعمال لازم نہیں آتا یہاں۔ فیکون استعمالہما، بس استعمال التثنیہ والجمع و ارادۃ المتعدد من معانیہ، ارادۃ المتعدد من معانیہ، معانی ہی ہے ضمیر آپ لوگوں کے پاس، من معانی المفرد، اس طرح سے ارادۃ المتعدد من معانیہ، متعدد سے مراد کیا ہے؟ الگ الگ، عین باصرہ و عین جاریہ، اس طریقے سے یہ فیکون استعمالہما، یہ استعمالہما فی معنی واحد، تثنیہ اور جمع کا استعمال ہونا ایک معنی میں گویا، ایک معنی میں، کما اذا استعملا، جس طریقے سے تثنیہ اور جمع کو استعمال کیا جائے، وارید المتعدد من معنی واحد منہما، جس طریقے سے میں جو کہہ رہا ہوں کہ تثنیہ اور جمع کو ایک معنی میں استعمال کرو، اس سے دو فرد مراد لے لو، اسی کی طرح ہے یہ بات بھی۔ کون سی بات؟ جو صاحب معالم کی طرح کہ بھئی تثنیہ کا استعمال دو معنی میں، جس طرح سے لفظ دو ہیں جیسے دو الگ الگ معنی مراد ہیں، کوئی تعدد نہیں ہے یہاں پر، مطابق ہے، وہ ایک ہی معنی ہے، زید و زیدن گویا ایک ہی معنی ہے تثنیہ کے لیے، کما لا یخفا، بس یہ جو عبارتیں مشابہ اشتباہ نہ ہو۔ فیکون استعمالہما، استعمال التثنیہ والجمع و ارادۃ المتعدد من معانی المفرد، اور تعدد ارادہ کرنا، تثنیہ اور جمع میں تعدد کا ارادہ کرنا، من معانیہ، معانی المفرد، جو معنی مفرد سے لیا ہے نا، کیونکہ ابھی دو مفرد ہے آپ کے پاس، تثنیہ میں دو مفرد ہے، عین و عین، یعنی یہ عین باصرہ اور یہ تعدد، الگ الگ دو معنی مراد لینا، یہ یکون استعمالها و ارادۃ المتعدد من معانیها استعمالہما، یہ خبر ہے، استعمالہما خبر ہے یکون کے لیے، فیکون استعمالہما فی معنی واحد، گویا تثنیہ اور جمع کا استعمال ہونا ہے ایک معنی میں، ایک معنی میں، یعنی کیا مطلب مشائخ نے؟ جس طریقے سے لفظ عین کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہو، اسی طرح لفظ تثنیہ کو بھی ایک معنی میں استعمال کرتے ہو،
ایک معنی میں استعمال کرتے ہو، یعنی کیا مطلب آگا؟ لفظ تثنیہ ہے تو اس کا مدلول بھی تثنیہ ہے، گویا مدلول تثنیہ ہے یعنی ایک معنی فرض کرو اس میں، جس طریقے سے مفرد میں ایک معنی فرض ہوتا ہے، جس طریقے سے کما تشبیہ دیتے ہیں، کما اذا استعملا، تثنیہ اور جمع کو استعمال کیا جائے، بلے وَقُرِيدَ الْمُتَعَدِّدْ مِنْ مَعْنًا وَاحِدٍ مِنْهُمَا، اس میں اور اس سابقہ عبارت میں کیا فرق آگا؟ اس میں مصنف وہی بات جو ادھر دہرائی تھی کہ لفظ عینین میں دو الگ الگ معنی نہیں ہے، معنی ایک ہی، اس کے دو مصداق ہیں، اسی کی طرح ہی ہے یہ صاحب معالم کی جو بات ہے نا، یہ جو تعدد ہے، دو الگ الگ معنی ہے کہنا، یعنی تثنیہ میں گویا معنی ایک ہو جاتا ہے، معنی ایک ہو جاتا ہے، کس طریقے سے ایک ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ لفظ تثنیہ ہے تو معنی بھی ایک فرض کرے آپ، بس اس معنی میں تعددیت موجود ہے لیکن مجموعاً ایک معنی شمار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ لفظ تثنیہ اصل میں معنی واحد کے لیے وضع ہو، اس کے دو مصداق ہیں، اسی طرح ہے یہاں پر کما لا یخفا، نعم، ہاں، یہ جو مشکل یہاں تک خلاصہ کیا ہوگا؟ تثنیہ کا استعمال متعدد معنی میں، جو صاحب معلم کہہ رہا ہے یہ مشکل کوئی نہیں، اس لیے کہ لفظ خود ہے، اصل لفظ بتا رہی کہ تعدد ہی ہو، تمام۔ کہنے کے بعد نعم، ہاں، لو ارید مثلا، آپ ارادہ کریں، من عینین سے، کیا ارادہ کرے گا؟ فردان من الجاریتی و فردان من الباقیتی، یہ مشکل ہے، یہ اصل مشکل یہاں پر ہے، چار افراد کا آپ ارادہ کرتے ہیں، تثنیہ سے چار افراد، فردان من الجاریہ و فردان من الباقیتی، کان من استعمال العینین فی المعنیین۔ اب یہ مشکل جو شروع سے ہے ہمارے ساتھ وہ ہے کہ لفظ واحد کا استعمال متعدد معنی میں یہاں پر پیش آئے گی مشکل، یہاں چونکہ چار معانی مراد لیتے ہیں آپ، دو سے چار، الا، ہاں یہ مشکل ہے یہاں پر، الا ان حدیث التکرار لا یکاد یجدی فی ذلک اصلا فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبر أيضا ضرورة أن التثنية عنده إنما يكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة، والفرق بينهما وبين المفرد إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة۔ مگر کیا مشکل ہے یہاں سے؟ إلا أن حديث التكرار، حدیث تکرار سے کیا مراد؟ تثنیہ حکم تکرار میں لفظ و لفظ، وہکذا جو ہے جمع میں زیدون لفظ زیدون و زیدون زیدون، یہ بات تکرار کی بات مفید ہے صاحب معالم کے لیے متعدد معنی میں استعمال کرنے کے لیے، یہ تثنیہ کا ایک تو معنی موزون اللہ ہے، دو فرق، اس سے زائد میں استعمال کرنے کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ لا یکاد یجدی فی ذالک، فی ذالک یعنی فی ھذا الاستعمال حقیقتاً، اصلا، فإن فيه، کیوں مفید نہیں ہے؟ فإن فيه في هذا الاستعمال، یہ ابھی جو ہے نا الا ان حدیث التکرار، یہ اس مطلب سے مربوط نہیں ہے جو کہ لفظ عین کو تو چار معنی اس کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ اصل جو اس نے صاحب معلم کا دعویٰ ہے کہ تثنیہ حکم تکرار میں ہے، اور حکم تکرار میں ہونے کا مطلب ہے کہ متعدد معنی میں تثنیہ حقیقتاً استعمال کر سکتے ہیں، اس مبنا پر بھی معترض ہے مصنف، اسی کی طرف بات ہے کہ حدیث تکرار میں تسلیم کرتا ہوں کہ لفظ حکم تکرار میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دو الگ الگ معانی کے لیے وضع ہوا ہے تثنیہ، عین باصر و عین جاری، کہ یہ بات حقیقتاً استعمال ہونے کے جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے مفید نہیں ہے صاحب معالم کے، کیوں مفید نہیں ہے؟ دیکھیے، لا یکاد یجدی، یہ تکرار کی جو بات کی ہے اس نے، یہ فائدہ مند نہیں ہے فی ذالک، اس چیز میں، کس چیز میں آگا؟ استعمال التثنیہ او الجمع حقیقتاً فی المعانی، اس کے لیے مفید نہیں ہے اصلا، بالکل مفید نہیں، کیوں؟ دلیل، فإن فی هذا الاستعمال الغاء قید الوحدة المعتبرة ایضا، اس مطلب کو سمجھے بس، ایضا اشارہ ہے، جس طریقے سے صاحب معالم نے خود کہا ہے کہ مفرد کو متعدد معانی میں استعمال کرنے کے لیے قید وحدت کو الغاء کرنا پڑے گا، اور نتیجتاً مجازاً استعمال ہوگا متعدد معنی میں، وہی قید وحدت تثنیہ اور جمع میں، وہی قید وحدت تثنیہ اور جمع میں، پریشان نہ ہو جائے بھائی یہ تثنیہ تو قید وحدت کے کیا تعلق ہے، یہاں کسی اور طریقے سے تعبیر کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے؟ دیکھیے، ایضاً اشارہ ہے،
جس طریقے سے وہاں پر قید لگائی آپ نے مفرد میں، وہی قید یہاں پر بھی آ سکتی ہے. جب یہاں آئے گی تو متعدد میں استعمال کرنے کے لیے اس قید کو آپ کو ہٹانی ہوگی. جب آپ ہٹائیں گے تو مجاز ہوگا، حقیقت نہیں ہوگا جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے. تقریباً وہی ہے، لیکن یہاں پر تعبیر مصنف کو میں نے استعمال کی ہے. فإن في هذا الاستعمال الغاء قید الوحدة المعتبرة ايضا، وہی تعبیر میں نے استعمال کی ہے. لیکن یہاں پر مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ تثنیہ صاحب معالم کے عین باصرہ و عین جاریہ، یعنی عین باصرہ و عین فردن و فردن، هذا فرد بوحده وهذا فرد بوحده، یہ ہے وحدت سے مراد. دو فرد ہیں الگ الگ، هذا فرد بوحده هذا فرد بوحده، الگ الگ فرد لینے کی صورت میں. یہ قید وحدت سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ وہاں پر ایک فرد ہو، نہیں. دو فرد ہیں میرے پاس صاحب معالم، الگ الگ دو فرد ہیں، لیکن فرد بوحدته فرد بوحدته. قید وحدت سے مراد یہ ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ متعدد میں استعمال کرنا ہو ایھا صاحب معالم تثنیہ کو، فرض کیجئے تو جس طریقے سے مفرد میں قید وحدت کو الغاء کیا ہے، اسی طریقے سے تثنیہ میں بھی یہ فرد بوحدہ و فرد بوحدہ، اس وحدہ کو الغاء کرنا ہے. یہاں پر بھی قید وحدت ہے، لیکن قید وحدت فردان کے لحاظ سے، فرد بوحدہ فرد بوحدہ، یہ قید بھی یہاں پر اسی کو تعبیر کرتے ہیں. لہذا یہ مہم نہ ہو کہ الغاء قید الوحدیت مفرد میں ہوتی ہے، تثنیہ میں کہاں سے آئی؟ تو آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟ صاحب معالم جو فردان کہہ رہا، مختلفان فردان، یعنی فرد بوحدہ و فرد بوحدہ، اس وحدت کو ہٹائیں، ہٹانے کے بعد یعنی فردان لا بقید الوحدہ بوحدت کل منہما، تو یہ مقصود ہوتی ہے. مجاز ہے، حقیقی نہیں ہے جیسا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں. یا دوسری تعبیر، اگر دو الگ الگ فرد نہ لے لیں، جیسا کہ مصنف کہتے ہیں کہ دو الگ الگ فرد نہیں، عینان سے مراد معنی ایک ہے، اس کے دو مصداق ہیں، دو عین باصرہ مراد. یہ مراد ہے قید وحدت کی تعبیر وہاں پر آپ کیسے بیان کریں گے؟ یعنی التثنیہ لہ معنی بوحدہ، ایک ہی معنی ہے بوحدہ، قید وحدت دیکھیے، ولیکن لہ فردان. بات واضح ہو گئی. لہذا یہ جو عبارت ہے فإن فیہ فی استعمال التثنیہ والجمع الغاء قید الوحدہ، قید وحدت کو الغاء کرنا پڑے گا، وہ وحدت کے المعتبر ایضاً، یہاں پر بھی معتبر ہے صاحب معالم آپ کے پاس، کما انت تقول فی المفرد. لیکن قید وحدت کو یہاں اشکار کرنے کے لیے جو میں نے بیان کیا نا، اس پر غور کریں. قید وحدت یہاں کیسے آئی؟ تو یا یہ کہ صاحب معالم کی طرح یوں کہیں کہ عینان یعنی عین باصرہ بوحدہا و عین جاریہ بوحدہا، یہ وحدہا کو قید وحدت کہتے ہیں، اس کو حذف کرے. یا جو میں نے کہا ہے مصنف کہ التثنیہ لہ معنی واحد بوحدہا ولیکن لہ فردان، یہ جو وحدہا وحدہا نے اس کو حذف کرنا پڑے گا، تعدد میں استعمال کے لیے وحدہا. اچھا، ضرورت ان التثنیۃ عنده عند صاحب المعالم انما يكون لمعنیین، لمعنیین یعنی کیا مطلب؟ لمعنیین مستقلین بوحدہما لکل واحد، یعنی فرد الباصرہ و فرد الجاری، الگ الگ دو فرد، او لفردین بقید الوحدہ، یا دو فرد کے لیے تثنیہ بقید الوحدہ، یعنی کہ یہ جو مصنف نے کہا ہے، یعنی دو عین باصرہ لمعنی واحد. اس طریقے سے بات واضح ہو رہی شیخ نا؟ والفرق بينها بين التثنية وبين المفرد إنما يكون في أن المفرد موضوع للطبيعة، طبيعة العين، عين يعني موضوع لطبيعة العين، وهي اور یہ تثنیہ موضوعة لفردين منها من الطبيعة كما قال المصنف رحمه الله، لفردين من الطبيعة. یعنی کیا مطلب آگا؟ تثنیة موضوعة للعین یعنی لعین الطبیعہ لفردین من الطبیعہ، اس طریقے سے یعنی لفردین منها من الطبیعہ، او معنیین جو کہ صاحب معالم کہتا ہے تثنیہ وضع ہوا ہے دو معنی کے لیے، یعنی عین جاری و عین باصرہ. مصنف کہتا ہے کہ نہیں، لفردین منها، تثنیہ ایک معنی کے لیے وضع، ایک معنی کے لیے وضع ہوا، وہ ہے طبیعت، ولیکن طبیعت کے دو فرق کے لیے استعمال ہوتا ہے. کما هو اوضح من ان یخفى. تمام، ابھی مطلب بسیط ہے، 2 منٹ کا ہی درس.
مصنف کے اوپر اعتراض کرو. شیخ نے مصنف آپ نے یہاں تک یہ ثابت کیا کہ لفظ واحد آن واحد میں متعدد معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے. تب بات ثابت ہو گئی. مصنف کے اوپر اعتراض. قرآن کریم میں ایک لفظ کے لیے کئی معانی ہیں. بطون دیکھیں لعلک تتوہم مصنف شاید آپ وہم کریں کہ ان الاخبار الدالہ علی ان للقرآن بطونا 7 او 70 روایت. دیکھیں بطون ہے بھائی بواطن تفسیر باطن. تدل یہ جو روایات ہیں تدل الاخبار علی وقوع استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فضلا عن جوازه. آپ جواز استعمال کی بات کرتے ہیں عن جواز الاستعمال فی بلکہ وقوع متحقق ہے. ادل دلیل الوقوع. ولكنك غفلت لیکن آپ غافل ہیں عن انه یہ استعمال لا دلالة لها لهذه الاخبار اصلا على ان ارادتها ارادة البطون. کس پہ اشکال کر رہے ہیں مصنف خود اپنے اوپر اشکال کرتے ہیں کہ ایها المصنف يحكي مع نفسه يتكلم مع نفسه. انت قلت ان اللفظ لا يستعمل لاكثر من معنى في استعمال واحد والحال القرآن الكريم يقول لا هناك لفظ واحد وله 7 بواطن 70 باطنا. لفظ واحد کے لیے تو شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ نہیں آپ متوجہ نہیں ہیں غافل ہیں کہ انه ان الاستعمال لا دلالة لها لهذه الاخبار او ان الشان لا دلالة لهذه الاخبار اصلا على ان ارادتها ارادة البطون كان من باب ارادة المعنى من اللفظ. اس باب سے نہیں ہے جو کہ آپ توہم کرتے ہو. خوب پھر کیا ہے؟ 2 جواب ہو سکتے ہیں. مصنف 2 جواب دیتے ہیں. فلعل هذا الاستعمال كان بإرادة البطون في أنفسها في أنفس البطون حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ كما إذا استعمل اللفظ فيها في هذه البطون. اس کو پہلے سنیے کہنا یہ چاہ رہا مصنف. جواب اول ہے ٹھیک ہے 70 بواطن کہیں آپ 100 کہیں جو بھی کہیں یہ مقصود تو ہیں. جب مولانا حکیم نے قرآن میں خدا نے ایک لفظ کو استعمال کیا ہے یہ سارے معانی مقصود ہیں جب وہ لفظ استعمال کر رہا ہے تو. لیکن سب کے لیے وضع نہیں ہے بلکہ ایک ہی معنی کے لیے موضوع اللہ ہے. باقی وہ سب مقصود ہیں لیکن لفظ ان کے لیے وضع نہیں ہے. بلکہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے باقی ان کے لیے یہ لفظ علامت ہے استعمال نہیں ہے. علامت اور استعمال میں فرق ہے کہ نہیں یہ کہنا چاہ رہا. ایک کے لیے استعمال ہوا ہے معنی ایک کے لیے لیکن باقی وہ مقصود مولا ہے. مقصود بھی انفسہا بذات خود مقصود ہیں لیکن یہ لفظ ان کے لیے علامت ہے. لفظ ان میں استعمال نہیں ہوا ہے اور علامت مشکل نہیں. لفظ کو علامت قرار دینا مشکل یعنی دوسرے الفاظ میں لفظ استعمال ہوا ایک معنی میں باقی معانی مقصود ہیں ان کی نسبت یہ لفظ علامت ہے. اور لفظ کو علامت قرار دینے کی صورت میں 100 کیوں 1000 معنی بھی آپ لے سکتے ہیں اگر امکان ہو. اسی کے فلعلہ کان بارادۃ البطون فی انفسها یعنی بطون جو مراد ہے نا وہ خود بذات خود مقصود ہیں حال الاستعمال استعمال اللفظ فی المعنی میں لیکن لا من اللفظ. حال استعمال آپ کے مقصود ہیں لیکن لا من اللفظ لیکن خود لفظ سے ان کو قصد نہیں کرتے ہیں یعنی لفظ کو ان میں استعمال نہیں کر رہے ہیں. کما اذا استعمل اللفظ فیہا جس طریقے سے لفظ کو اگر استعمال کیا جائے ان میں اس طرح سے استعمال نہیں ہے. عبارت اس قدر واضح نہیں ہے دیکھیے یعنی حالت استعمال میں کئی معنی میرے مقصود ہوتے ہیں لیکن خود لفظ سے مقصود نہیں ہے. لفظ کو جب میں ایک معنی میں استعمال کر رہا ہوں لیکن کئی معنی میرے مقصود ہوتے ہیں وہ مقصود تو ہے لیکن لفظ سے مقصود نہیں ہے یعنی دوسرے الفاظ میں لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں. مقصود تو ہے لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں بلکہ لفظ کو ایک علامت قرار دیتا ہوں ان کے لیے یہ لفظ علامت ہو سکتا یہ مقصود ہے. یہ پہلا جواب. او کان المراد من البطون لوازم خبر کانا لوازم معناه معنى اللفظ المستعمل فيه اللفظ. کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے 70 بواطن ہیں لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے لفظ ایک معنی کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن اس معنی مستعمل فی کے لوازم ہے وہ سارے نہیں کہ لفظ ان سب میں استعمال ہوا ہے جو کہ اشکال میرے اوپر وارد ہو جائے. بات واضح ہو گئی.
لفظ کا مستعمل فی ایک ہے، ولیکن البطون لوازم معناه المستعمل فیہ اللفظ، جس معنی میں لفظ استعمال ہوا. وَإِن كَانَ أَفْهَامُنَا قَاصِرَةً عَنْ إِدْرَاكِ الْبَوَاطِنِ، بواطن تو ہے کئی ہیں روایات میں، لیکن اگرچہ ہمارے اذہان قاصر ہیں. لوازم آپ اشکال کریں مصنف کے اوپر، اگر لوازم ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں سارے لوازم کو، کہ اگرچہ ہمارے اذہان قاصر ہیں لیکن ہے وہاں پر بواطن. وصلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسنت. اگرچہ بحث مشتق